بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. عزیزان گرامی، درس تفسیر کا آج دوسرا دن ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کے اسماء گرامی کے حوالے سے کہ سورۃ فاتحہ کے نام مبارک کتنے ہیں اور ان کی تعریفات کیا ہیں، درس تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس قادیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے سے کیا معروضات پیش کی ہیں، آپ کے سامنے مختصراً بات رکھتے ہیں کہ اس سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن جو مشہور نام ہوتے ہیں اکثر روایات میں وہی نام یاد کی جاتی ہے جو روایات کو یعنی بات کو پختہ بنانے کے لیے، جس سے کہ جو سورۃ قرآن مقدس کی شروعات ہوتی ہے، قرآن مقدس کی شروعات میں جو سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، اس سورت کا نام جو سورۃ فاتحہ ہے، اول نمبر اس کا ہے سورۃ فاتحہ، اس لیے کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے. فاتحہ بولتے ہیں دروازے کو ہیں، فاتحہ کی معنی ہے کھولنا، کیونکہ شروعات قرآن کی اسی سے ہوتا ہے. جب قرآن کھولتے ہیں تو فوراً قرآن کھولتے ہی یہ قرآن کی صورت سامنے آ جاتی ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس حوالے سے لکھی ہے کہ سورۃ فاتحہ کہتے ہیں اس لیے کہ نمازوں میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے، کہ نمازوں میں قرات بھی سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. اور دوسرے نام جو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الحمد بھی اسے کہتے ہیں. سورۃ الحمد اسے کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو سورۃ حمد کہتے ہیں کہ یہ سورت کی شروعات میں اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے. اس سورت کی شروعات میں اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، اور حمد اللہ رب العزت کی وضاحت کے ساتھ بیان ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. اس سورت کو فاتح الکتاب بھی کہتے ہیں. نمبر 1 نام سورۃ فاتحہ، نمبر 2 سورۃ الحمد، نمبر 3 فاتحۃ الکتاب، اور نمبر 4 فاتح القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کتاب الاعلیٰ کا آغاز اور شروع اسی سورت سے ہوتا ہے. اور اس کا نام اس کا جو اہم نام ہے وہ ہے ام الکتاب. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور بھی کہتے ہیں اور حسن ابن سیرین بھی اس کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ ام الکتاب اس کا نام نہیں ہے. خیر، ام الکتاب بھی یعنی کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال اسی سے ہی جو عین اخذ کی گئی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیت رکھا، اور پھر ان سب کا خلاصہ توریت میں رکھا، انجیل میں رکھا، اور زبور میں رکھا، اور قرآن کریم میں اللہ نے درج فرمایا ہے. اور پھر ان سب علوم کو قرآن مجید میں بھر دیا، یعنی توریت، انجیل، زبور، 104 کتابیں جو تھیں سارے کے سارے قرآن مقدس میں اللہ نے اخذ کر دیا ہے. اور پھر قرآن کریم کے تمام علوم کو مفصل میں، اور علوم مفصل کو فاتح الکتاب میں یعنی الحمد شریف میں اللہ کریم نے اپنی حکمت اور بالغات سے تمام علوم کو اس میں بند کیا ہے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، پھر بسم اللہ کے بعد میں اللہ نے سارے علوم کو بند کر دیا. اس لیے کسی نے خوب فرمایا، کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لاریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. اور 6 نمبر پہ اس سورت کا نام سورت کنز بھی ہے، سورت الکنز بھی ہے، یعنی
یہ علوم الہی کا خزانہ ہے، یا علوم الہی کا عظیم خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورت ایک خزانے سے نازل ہوئی جو عرش کے نیچے ہے، یعنی کہ سورت الفاتحہ کا ایک نام سورت الخزانہ اس لیے ہے کہ کتاب کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے، یعنی کہ خزانہ ہے عرش سے نیچے، اس خزانے سے نیچے اتری ہے، نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ چونکہ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے بندوں کو اپنے بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کا طریقہ اور تعلیم بتایا ہے۔ دیکھیے اللہ اس قرآن میں یعنی اس صورت میں، صورت فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خود سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، خود سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور بندے کو خدا اپنے سامنے عاجز کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ میرے سامنے اس طرح عاجز ہو جاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ یعنی یہ بہت ہی اشارہ دے رہا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ بھی یعنی جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اس طرح معروض کیا کرو، اپنی التجا پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کیا کرو۔ یعنی اللہ نے یہاں یہ سکھا رہے کہ جب میرے دربار میں آؤ تو سب سے پہلے میری حمد بیان کرو، میری تعریف کرو، میری ثنا بیان کرو، پھر بعد میں دعا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں جی پڑھتے ہیں نا، یعنی پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔